نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ میرے محترم سامعین، آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ اور پہلا جمعہ ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا شعبان المعظم میں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شعبان المعظم کے مہینے سے محبت ہے، کیونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کے مہینے سے متصل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں کیوں رکھتے ہیں؟ یہی سوال ایک دفعہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے حبیب، رمضان کے علاوہ آپ شعبان المعظم میں کیوں زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو پیش ہوتے ہیں وہ شعبان المعظم کے مہینے میں پیش ہوتے ہیں۔ میں اس مہینے میں زیادہ روزے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال جب اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پیش ہوں تو مجھے یہ لکھا جائے کہ روزے کے ساتھ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے استقبال کی تیاری ابھی سے کریں، اور رمضان کی باتیں، رمضان کا تذکرہ شعبان المعظم میں اپنے بچوں کے سامنے کریں، اور اپنے بچوں کے سامنے رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں اور رمضان کی فائدے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی ہیں اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ رمضان کے اندر یہ برکتیں ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی رحمت ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کرتے ہیں، رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اور رمضان جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزے رکھتے ہیں رمضان مبارک کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، ہم رمضان کا استقبال کریں۔ صحابہ کرام کا معمول ہوتا تھا، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی تھی
صحابہ کرام جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام کے اندر ایک تبدیلی آتی، صحابہ کرام قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اذکار میں عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اپنے آپ کو مشغول رکھا کرتے تھے۔ رمضان سے پہلے ان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آتی تھی، وہ عبادت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم رمضان کی استقبال کی تیاری رجب سے شروع کریں۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم شعبان کے مہینے کے اندر رمضان کی تیاری کریں، رمضان کی استقبال کی باتیں کریں، رمضان کا تذکرہ کریں، رمضان کی برکت کا تذکرہ کریں، رمضان کے اندر رحمتوں کا تذکرہ کریں، تاکہ ہمارے دل کے اندر رمضان کے روزوں کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر رمضان کے روزوں کا ایک ولولہ پیدا ہو، ہم اپنے بچوں کے سامنے رمضان کا تذکرہ کریں، تاکہ ہمارے بچوں کے دل میں رمضان کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا، ہم نے سلف صالحین سے سنا، ان کے قصوں کو پڑھا، ہم نے کتابوں کو پڑھا۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، ان کے اندر شعبان کے مہینے میں تبدیلی آتی تھی، رجب کے مہینے کے اندر تبدیلی آتی تھی، وہ رمضان کے استقبال شروع کیا کرتے تھے رجب کے مہینے سے۔ اللہ کے نبی نے کون سی دعا تلقین کی تھی؟ فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان، اے اللہ شعبان اور رجب کی برکتیں ہمیں نصیب فرما اور ہمیں پہنچا دے رمضان مبارک کے مہینے میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں پہنچا دے۔